بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا۔ تاجر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے جو میری جائیداد اور کاروبار کا وارث بنے۔ بیٹے کی خواہش لیے اس آدمی کے گھر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ اس طرح اس کے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ 6 بیٹیوں کے بعد بھی تاجر کی خواہش نے دم نہ توڑا۔ اس بار جب بیوی حاملہ ہوئی تو شیطان اس کے وسوسہ ڈال دیا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ وہ بندہ کتنا بیوقوف تھا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے کو چاہے بیٹی عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹا، یا پھر بانجھ ہی رہنے دے۔ ایک دن تاجر اپنے بستر پر مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اسے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ حد سے زیادہ ہیں، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر گئے تو اس نے دیکھا کہ اس دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے۔ بیٹی نے فرشتوں سے اپیل کی کہ میرے باپ کو جہنم میں داخل نہ کریں۔ اس کی درخواست سے فرشتوں نے اس آدمی کو جہنم کے اس دروازے سے داخل نہ کیا۔ اس کے بعد فرشتے تاجر کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے دوسرے دروازے پر لے گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنے والد کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس طرح فرشتے اس بندے کو تیسرے، چوتھے، پھر 5ویں اور 6ٹھے دروازے پر لے گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ جہنم کے 6 دروازوں پر اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھیں، جنہوں نے فرشتوں کو اس کے باپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد فرشتے اس آدمی کو جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے کہ یہ آدمی پریشان ہو گیا، ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ 7ویں دروازے پر مجھے جہنم میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ غلط ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے 7ویں بھی لڑکی ہی عطا فرما۔ جن لوگوں کا اللہ پر پکا اور سچا یقین ہے ان کو بیٹیوں کی آمد پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی ذمہ داری بیویاں ہیں، یہ بات تو بالکل ہی غلط اور کمتر ہے۔ لڑکی پیدا ہونے یا پھر لڑکا پیدا ہونے میں بیوی اور شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ شوہر اور اس کی بیوی تو ایک ذریعہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی اور جس کو چاہتا ہے ان کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اس نے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے یہ بس خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہر حال میں خوش رہنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔